بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن ماؤنٹ ہوپ 3 ایک ٹاپ سیکرٹ آپریشن تھا۔ اس آپریشن میں ایک سوویت یونین ساختہ ہیلی کاپٹر کو ایک جنگ زدہ علاقے سے سیکرٹلی امریکہ منتقل کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور یو ایس ایس آر ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے جاپان پر نیوکلیر ویپنز کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1949 میں یو ایس ایس آر نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح امریکہ اور یو ایس ایس آر کی رقابت شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ کولڈ وار ایرا جو 1947 سے 1991 تک محیط ہے، اس پورے عرصے میں کبھی بھی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی، مگر یہ دونوں اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنے کے ضمن میں ایک دوسرے کے مخالفین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ آخرکار 1991 میں امریکہ یو ایس ایس آر کو مختلف سٹیٹس میں تعلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاڈ اور لیبیا کے درمیان اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے 1978 سے 1987 کے درمیان ایک لمبی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں یو ایس ایس آر نے لیبیا کی سپورٹ کی، جبکہ امریکہ اور فرانس نے چاڈ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ اسے ٹویوٹا وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1987 میں چاڈ کی فتح کے ساتھ اس جنگ کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں لیبیا نے یو ایس ایس آر کے ہیلی کاپٹرز اور ٹینک استعمال کیے، اور جنگ کے اختتام پر لیبیا بہت سا اسلحہ اور ہیلی کاپٹرز چھوڑ کر بھاگ گیا۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے لیے یہ اسلحہ اور ہیلی کاپٹر یو ایس ایس آر کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرنے کے لیے بہت اہم ایسٹ تھا۔ اس میں امریکہ کی نظر میل Mi-24 ہائنڈ کے ایکسپورٹ ورژن Mi-25 ہائنڈ ہیلی کاپٹرز پر پڑتی ہے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم ایسٹ تھا، لیکن ایک ہیلی کاپٹر جس کا وزن 8500 کلو گرام سے زیادہ تھا، اس کو چاڈ سے امریکہ شفٹ کرنا، جن کا درمیانی فاصلہ 6000 سے 7000 میل تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگرچہ ہیلی کاپٹر فنکشنل تھا اور اڑنے کے قابل تھا، لیکن اس کے ایک انجن میں ایک بلٹ لگی ہوئی تھی اور ماہرین اسے اڑانے کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ علاقہ چونکہ لیبیا کے بارڈر کے بہت قریب تھا، اور لیبیا کی سیکیورٹی فورسز بھی اس علاقے پر خاص طور پر اس ایئر فیلڈ پر نظر رکھے ہوئے تھیں جہاں وہ اپنے ہیلی کاپٹر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ انہیں سوویت یونین کی طرف سے بھی یہی ہدایات تھیں کہ ان ہیلی کاپٹرز اور دوسرے اسلحہ جات کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ مغربی ممالک اور امریکہ کے ہاتھ نہ آ سکے اور ان کے سیکرٹس محفوظ رہ سکیں۔ فرانس، امریکہ اور چاڈ گورنمنٹ کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد امریکہ کو یہ اٹیک ہیلی کاپٹر لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بدلے میں امریکہ نے چاڈ کو $2 ملین اور FIM-92 سٹنگر میزائل دینا طے پایا۔ امریکہ نے اس ہیلی کاپٹر کو بائی ایئر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ ذمہ داری 160 اسپیشل آپریشن ریجمنٹ کو دی گئی۔ اسپیشل آپریشن ریجمنٹ نے اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پلان بنایا، اور نیو میکسیکو میں MH-47 چنوک ہیلی کاپٹرز نے ریہرسلز سٹارٹ کر دیں۔ چنوک ہیلی کاپٹر Mi-25 ہائنڈ ہیلی کاپٹر کے وزن کے برابر پانی کے کنٹینر کیری کرتا، اور چونکہ یہ آپریشن رات کو ہونا تھا، اس لیے ریہرسلز بھی رات کو ہی کی جاتی تھیں۔ چونکہ ریئل آپریشن میں ریفیولنگ C-130 ہرکولس سے ہونا تھا، لہٰذا ریہرسلز بھی بالکل سیم ٹو سیم کی گئیں۔ اسپیشل آپریشن ریجمنٹ کو 21 مئی 1988 کو آپریشن کے لیے فائنل گو اہیڈ دے دیا گیا، اور 31 مئی کو ایڈوانس پارٹی چاڈ کے دارالحکومت انجمینا پہنچی۔ جون کے دوسرے ہفتے میں امریکن کارگو طیارہ C-5 گلیکسی 2 MH-47 چنوک ہیلی کاپٹرز اور 60 پروفیشنل سٹاف کے ساتھ فورٹ کیمپبیل کنٹکی سے انجمینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، اور گراؤنڈ کریوز نے فوری طور پر چنوک ہیلی کاپٹرز کو آپریشن کے لیے تیار کیا۔ 11 جون 1988 کو آدھی رات کے وقت یہ دونوں MH-47 چنوک ہیلی کاپٹرز انجمینا سے 890 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع آڈی ڈوم ایئر فیلڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک مشکل آپریشن تھا۔ لیبیا کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بہت خطرہ تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ ہیلی کاپٹرز کو بم سے اڑا دیں گے۔ سپیڈ بھی ضروری تھی کیونکہ صبح ہونے سے پہلے یہ ٹاسک مکمل کرنا تھا۔ آڈی ڈوم ایئر فیلڈ پر ایڈوانس ٹیم علاقے کو سیکیور کر چکی تھی، اور Mi-25 ہیلی کاپٹر کو منتقل کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دونوں چنوک ہیلی کاپٹرز بحفاظت آڈی ڈوم ایئر فیلڈ پہنچے،
اور MI-25 کو ایک چنوک کے ساتھ سلنگ کیا گیا اور دونوں ہیلی کاپٹرز انجمینا کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 دفعہ C-130 ہرکولیس ایئر کرافٹ کے ذریعے ریفیولنگ کی گئی اور دونوں ہیلی کاپٹر MI-25 ہائنڈز میں بحفاظت واپسی لینڈ کر گئے۔ اس آپریشن کو کور دینے کے لیے فرانس کے میراج طیارے بارڈر ایریا میں فلائنگ کرتے رہے۔ MI-25 ہائنڈ ہیلی کاپٹر کو کارگو جہاز C-5 گلیکسی میں لوڈ کیا گیا اور دونوں چنوک ہیلی کاپٹر دوسرے کارگو جہاز میں لوڈ کیے گئے اور دونوں کارگو جہاز امریکہ کے لیے ٹیک آف کر گئے۔ 16 جون 1988 کو سوویت یونین کا ہائنڈ ہیلی کاپٹر امریکہ میں پہنچ گیا۔ امریکہ نے اس ہیلی کاپٹر کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا اور 2012 میں اسے ساؤدرن میوزیم آف فلائٹ کے حوالے کیا گیا، جہاں پر اسے نمائش کے لیے ڈسپلے کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا انٹریکشن رہ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔